نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمدللہ آج ہماری 15th کلاس ہے سورہ کی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیپٹر ہے مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب, اور یہی آیات ہم سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں. بالکل یہی ٹاپک ہے, تو آپ کو سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے عناد کے طور پر یعنی دشمنی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے, اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا, یعنی معجزات طلب کرتے تھے کہ معجزے دکھائیں. چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے, باہم مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے ہوئے جلدی سے تشریف لائے. ہاں, آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی کون سے حالات گزرے. ہمیں بہت یہ فوکس رہنا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ دیکھتے رہیں کہ پیچھے ابھی کیا ہوا ہے. ہمارا کیونکہ گیپ آ جاتا ہے کلاسز میں تو میرے ذہن سے نکل جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنا غم گزر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کس قدر تکلیف میں ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ لیں کہ ایک بہت قریبی دوست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے, جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی, جو آپ کا ساتھ دیتی تھی. اور اس کے بعد یہ جو سارا پیریڈ گزرا بائیکاٹ کا, اس کے بعد آتے بھی کفار کے اندر کوئی لچک نہیں آئی, کوئی نرمی نہیں آئی. ابو طالب کی وفات ہوئی, کوئی نرمی نہیں آئی. خدیجہ کی وفات ہوئی, کوئی نرمی نہیں آئی. ابھی تک ان کے سٹانس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور وہ طرح طرح سے کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ستایا جائے. اب ان کو یہ چونکہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم نشانی مانگتے ہیں تو آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, تو اب وہ اسی چیز کو پوک کیے جا رہے ہیں کہ دکھاؤ نا نشانی, دکھاؤ نا نشانی. یعنی وہ ایک ضد انہوں نے پکڑ لیا. اب جب انہوں نے بلایا کہ آئیں ہم اکٹھا ہوئے ہیں, آپ سے ہم نے کوئی بات کرنی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسلام لانا ہے, شاید کوئی بات پوچھنی ہے, تو دوڑے چلے گئے. یہ دیکھنے کہ اتنی یعنی آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے حالات ہو چکے تھے بائیکاٹ کے بعد کہ وہ انتہائی نحیف ہو گئے تھے, یعنی اس قدر ویکنیس ہو گئی تھی ان کو, کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہاں پہ کوئی ان کو سہولیات کسی قسم کی بھی نہیں تھی. تو اس قدر ان کے لیے یعنی یہ وقت بھی بہت زیادہ فزیکلی بھی مینٹلی بھی ایک اتنے بڑے اس سے گزر کے آئے ٹراما سے. یہاں پہ تو چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی کہتے ہیں ٹرامیٹائز ہو گئے, اور یہ 3 سال ایک ٹراما میں رہے. ٹھیک ہے, اور اب آ کے بھی دوسری طرف دیکھیں وہ تو لوگ ویسے ہی تیار بیٹھے ہیں جیسے کہ اٹیک کرنے کے لیے, پھر وہ دوبارہ شروع ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے بس کافی تمہیں سمجھا دیا آپ جاؤ, ان لوگوں سے تو کیا فائدہ. انہوں نے کبھی نہیں سمجھنا کہ خامخواہ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں, ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا فوراً کہ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کبھی سمجھے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کوششیں اینڈ تک ہیں, آخر وقت تک کہ جو ہی انہوں نے بلایا دوڑے چلے گئے. انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا, آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں, کوئی میریکل دکھائیں. وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خرچ عادت یعنی سپر نیچرل قسم کے معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں. جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں, اس طرح پیغمبر کے پاس شاید ایک پاور ہے کہ وہ ایسے سپر نیچرل میریکل دکھا سکتا ہے. اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بزرگ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کوئی نیک لوگ ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سپر نیچرل پاور ہے, یہ ہمیں کچھ دکھا سکتے ہیں, یہ کچھ غیب بتا سکتے ہیں, یہ ہماری کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ کچھ بات اللہ سے منوا سکتے ہیں. اس طرح کے کانسیپٹ ہمارے بنے ہیں.
चुनाचे उन्होंने इस मज़कूरा मुतालबे के साथ ये तजवीज़ पेश की कि आप सफा पहाड़ को सोने का बना दें या पहाड़ों को कहीं और ले जाएं, ताकि जो है ना ये जमीन प्लेन हो जाए, हम यहाँ पे कुछ कर सकें, और इस इलाके को मुस्तक़िल जमीन में तब्दील कर दें, यानी बिल्कुल प्लेन फ्लैट जमीन, और इसमें नहर जारी कर दें, या हमारे जो आबाओ-अजदाद गुजर चुके हैं उन्हें जिंदा कर दें, ताकि वो शहादत दें कि आप रसूल हैं। जैसे आप किस किस्म के मोजज़ात मांगते थे। और उन्होंने कहा हम आप पर हरगिज ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ताला ने सूरतुल इसरा में आयत उतारी और उन्होंने कहा हम आप पर हरगिज ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दें, या आपके लिए खजूर और अंगूर का बाग हो जिसके दरमियान आप नहरें बहा दें, या जैसा कि आप कहते हैं हमारे ऊपर आसमान टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे रूबरू हासिल कर दें, या आपके लिए सोने का घर हो, या आसमान पर चढ़ जाएं। और सिर्फ इससे नहीं हमने मानना कि आप आसमान पे चढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप हम पर एक किताब उतारें जिसे हम पढ़ें। सिर्फ चढ़ते हुए देख लिया तब नहीं मानेंगे, बस किताब भी लाके दिखाएं कि हम देखेंगे आप किताब लेके उतरे। देखें आप कैसी नॉनसेंस किस्म की बातें हैं। उन्होंने इस मुतालबे के साथ ये भी वाजे किया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दें तो वो इस्लाम लाने के लिए तैयार है। अब देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एक सुभान अल्लाह एक उसमें फंस गए हैं ना। एक तरफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं वो नहीं दिखाना, एक तरफ ये लोग कैसे कैसे यानी उस एक ही चीज को बार बार उसी चीज को वो किए जा रहे हैं कि नहीं हमें मोजा ही चाहिए तभी हम मानेंगे। असल में जिसने मानना होता है ना वो ऐसी बातें नहीं करता कि मोजे लाके दिखाओ। जिसने मानना होता है वो हिदायत को देखता है, वो ये नहीं मुतालबे करता, डिमांड करता। इनकी डिमांड किस लिए थी? कुछ सीखने के लिए नहीं थी, कुछ समझने के लिए नहीं थी, सिर्फ आप को नीचा दिखाने के लिए कि देखा नहीं लाके दे सकते थे। वो भी प्रॉफिट थे, उन्होंने तो लाके दिखाए, आप क्यों नहीं लाके दिखाते? क्या आप इतने ही सच्चे हैं लाके दिखाए? अब देखें आप सोच सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या गुजर रही होगी, कैसा महसूस कर रहे होंगे। दिन और रात हमें कोई ऐसा कहने लगे कि अच्छा इस चीज का जवाब बताओ ना, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, बताओ ना जवाब। दिन रात आपके पीछे कोई पड़ जाए तो आपका क्या हाल है? चाहे आप हकते हैं तब इंसान को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है इस चीज की। सुनाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर सूरतुल अनआम की आयत 109 उन्होंने भरपूर कसमों के साथ अल्लाह की ये कसम खाई कि अगर इनके पास कोई निशानी आ गई तो वो इस पर जरूर ईमान लाएंगे। अब देखें कसमें भी खा ली। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ये जो तलब कर रहे हैं इसे दिखला दे, और उम्मीद बांधी के मुसलमान हो जाएंगे। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको ये इख्तियार दिया कि आप एक बात चुन लें, जो कुछ ये लोग तलब कर रहे हैं इन्हें दिखला दिया जाए, लेकिन इस शर्त के साथ कि इसके बाद अगर किसी ने कुफर किया तो उसे अजाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया वालों में से किसी को उस जैसा अजाब नहीं दिया जाएगा, या फिर इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खोल दिया जाए और इनकी मतलूबा चीज ना दिखाई जाए। तो आपने क्या फरमाया? तौबा और रहमत का दरवाजा ही खोला जाए। सुभान अल्लाह। आप सोच सकते हैं, जस्ट सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन करें कि कुछ लोग पीछे पड़े हैं, इतने ज्यादा पीछे पड़े हैं कि उन्होंने दिन रात नाक में दम पी लिया कि मोजा दिखाए मोजा दिखाए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्ता भी भेज दिया, आपके पास इख्तियार है। अब चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि ठीक है मोजा दिखा दिया जाए, इनके मुंह पे देके मारा जाए, इनको पता चले कि ये जो आज तक कह रहे थे ना, देखो मैं हक कह रहा था। एक तरफ अपनी जात है ना, आपकी जात हक साबित हो जाती, दूसरी तरफ क्या था? अगर ये नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर अजाब आ जाए। एक तरफ अपनी जात की जिसको कहेंगे तस्कीन है ना, हम नबियों के लिए तो अना नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जात की तस्कीन है कि मेरी जात ऊपर हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ओ हाँ ये तो जो हम कह रहे थे गलत है, उनके मुंह पे बात मार दी जाएगी। दूसरी तरफ क्या है? अजाब उनके लिए। अच्छा हम सोचें अपने आप को इस जगह पे रख के कि अगर हम इस जगह पे हों तो हम कहेंगे कि बस दिखाओ उनको, अब इनको मजा दिखना चाहिए, अब इनको पता चलना चाहिए। आपको कोई सवाल ही पूछ ले कि अब बताओ ना, तुम इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है क्या? अब हम मुसलमान साहब हो जाएंगे जब आप इस सवाल का जवाब बता देंगे, आप इस सवाल का जवाब लेकर आए। तो आप कहीं से उल्टे सीधे करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी वो मानते तो आप इसी तरह भी कोशिश करेंगी, और उसके बावजूद नहीं हो तो अब दिल से ना एक दुआएं ऐसी निकलनी शुरू हो जाती हैं हमारे को। अब वो हमारे पास तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं लेकर आ सकते, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन अब अल्लाह करे इसके साथ ऐसा होना, फिर पता लगेगा, खुद ही जहन्नुम में जाएगी तो फिर पता लगेगा। ऐसे हम कितने बेसब्रे हैं।
اور نبیوں کا ظرف دیکھیں آپ، سبحان اللہ، کہ ہم تھوڑی کسی سے بات سنتے ہیں تو ایک دم دل سے نکلتا ہے کہ اب اس کو مزہ چکھے ہی تو پھر ہی پتا چلے، اب اللہ کرے اس کو کبھی بھی نہ ایمان ملے. اور وہ دیکھیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحمت کی اور توبہ کا دروازہ ہی کھلا رہے. حالانکہ اس میں کیا ہے، روز تانے سننے پڑیں گے. سوچیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، روز تانے سننے پڑیں گے، روز باتیں سننی پڑیں گی، روز وہ کہیں گے اچھا دکھاتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا نا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آپشن ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں. بس اپنا آپ بتا دیں کہ میں کیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اچھا تم مجھے جتاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. نہیں، میں تو ایک بشر رسول ہوں. سبحان اللہ. آج بھی آپ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ جو خوارق اور معجزات لانے پر خوارق جو یعنی خرق عادت جو چیزیں اور جو معجزات ہیں ان پر لانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں. سبحان اللہ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ کو مل گئی پھر اللہ اکبر. لہٰذا مجھے ان معجزات کے لانے کی قدرت نہیں. ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو، نہ تمہارے پاس وحی کا اختیار ہے، نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے. بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ وہ میرے ہاتھ میں ہے نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے. اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور تم لوگوں کی بہتری اور مصلحت بہرحال اسی میں. یعنی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے لیے بتا دیا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، بس صرف یہ کہ میرے پاس وحی آتی. اچھا آپ سوچیں آپ سے کوئی جب یہ کوشچن کرتے ہیں لوگ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ڈاؤٹ کرنے لگیں گے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اچھا آپ مسلمان ہیں تو آپ اس بات کا جواب دینا. اب ہم الٹے سیدھے کسی طرح کے بھی بن پائیں گے نا ان کو جواب دے کے اب ہماری کوشش ہوگی کہ میں ہار نہ جاؤں. یہ نہیں کبھی کہیں گے کہ دیکھیں مجھے نہیں اس کا علم. ہم کبھی یہ کنفیس نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی نہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں اپنی حد تک نہیں سمجھی کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، کہیں گے دیکھو یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں. تو کیا ہمارے لیے ہماری ذات بڑی ہوتی ہے نا. اپنے آپ کو کیسے نیچا دیکھے، اپنے آپ کو کیسے یہ شو کریں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں یہ کیسے دکھا دوں. تو جب تک یہ ذات بڑی رہتی ہے نا اسی لیے پھر دین کا کام نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اتنے بڑے مقام والے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں تاکید فرمائی ہے. تو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کو پتہ ہی نہیں ایمان لے کر آئیں گے. اور آگے اس کی ایک سبحان اللہ آگے اس کی اگزامپل آ رہی ہے. یعنی انبیاء اور رسل اور خوارق وہ معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے. البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم اور تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اسباب کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے. یعنی معجزے یاد رکھیں یہ انبیاء کی طاقت نہیں ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب وہ آیات آئی تھی سورۃ المائدہ میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے اذن سے وہ یہ پرندے کو پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا. خود کسی پیغمبر میں طاقت نہیں ہے. یہ جو ہم سوچ لیتے نا کہ ان کو پتا ہے اتنے پہنچے نہیں، ان کو پتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے، ان کو پتا ہے میرے ساتھ فیوچر میں کیا ہونا ہے، ان کو پتا ہے کہ میرے حالات کیا ہے. یہ غلط ہے، یہ شرک ہو گیا نا. جب آپ پیغمبر کے لیے بھی نہیں یہ سوچ سکتے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار ہے تو اور کسی کے پاس کیسے ہو سکتا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو وہ ضرور نہیں مان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھا بھی دے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ کہ سورۃ الانعام میں اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور پھر فرمایا سورہ رعد میں اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. حقیقت یہ کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں.
کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ کو ہدایت دے دیتا؟ سبحان اللہ، یہی بات ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی. اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے، اللہ کی سنت کبھی چینج نہیں ہوتی. اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھائی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بعد میں ایمان لے آئیں گے اور بہت سارے ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ابو جہل اور ایسے بڑے بڑے سردار تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ابو لہب ایمان نہیں لے کر آیا تھا، مگر ان کی وجہ سے وہ لوگ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ نہیں دکھایا. ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی معجزہ بھی نہیں آیا، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو ہم بلکہ اس کے اوپر کتابیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے، مگر وہ والے معجزے جو انہوں نے مانگے تھے ان میں سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا گیا. اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے جو معجزہ چاہے دکھا دے. اور ان میں سے ایک معجزہ تھا شق القمر کا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے. اس سے عوام کو بھی باور کرایا جائے گا، یعنی ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ سخن ساز ہیں، یعنی خود ہی سے باتیں بنانے والے. چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین، یعنی کوئی تعین کوئی اسپیسیفک نہیں کریں گے، ان اسپیسیفک کوئی بھی نشانی طلب کی جائے. یعنی اب آپ کوئی بھی موجہ دکھا دیں، چلو پہلے ہم کہتے تھے صفا کو سونے کا بنا دو یا پھر چشمے جاری کر دو، ارے چلے آپ سے وہ نہیں ہوتا نا، کچھ تو دکھائیں، کوئی موجہ دکھا دیں. نے کہا اب ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں دکھا سکتے، تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ ہدایت دینا مقصد نہیں، بس لوگوں کو یہ دکھانا ہے دیکھو کتنے بے بس ہیں، اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں. چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے، اللہ کوئی تو نشانی دکھا دے. چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، یعنی بیچ میں ہیرا پہاڑ تھا، ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا اور ایک طرف دوسرے ٹکڑا. جبل ابی قبیس وہی جگہ جہاں پہ اب وہ پرنس وغیرہ کے اپارٹمنٹ محل یا وہ بنے ہیں نا، وہ پہاڑ ایک طرف کا چاند اور ایک دوسری طرف کا حصہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا گوار ہو، اب دیکھ لو یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. اور اب وہ چاند کے جب گئے تھے تو انہوں نے دیکھا سبحان اللہ کہ اس کے اندر جیسے کریک جیسے لائن ہے، اور ان سائنٹسٹ نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے ٹائم میں ہسٹری میں کہ یہ کریک ہوا ہے، یہاں سے 2 ٹکڑے ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یہ آج دکھایا، یہ یعنی موجزہ اس طرح سے موجزہ یا آج اس چیز کو انسانیت کے سامنے دکھا دیا کہ دیکھو وہ جو 1400 سال پہلے ہوا تھا وہ سچ تھا. بالکل سبحان اللہ. دیکھیں، اور قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پہ طویل دورانیت تک کے لیے دیکھی، یعنی ایسے نہیں ہوا کہ بس ایسے آنکھ سے پکتے دیکھی اور پھر وہ ہو گیا، نہیں، کافی دیر وہ دیکھتے رہے، اچھی طرح تسلی کر لو کہ جو تم دیکھ رہے ہو واقعی ہے. لیکن چنانچہ ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے اور وہ بھچکتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ہو ہی گیا. لیکن ایمان نہیں لے کر آئے اور کہنے لگے یہ ابو قبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا. اللہ اکبر. اور دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ جس کو ہدایت نہیں ملنی نا پھر اس کے پاس کتنے بہانے. یہ اللہ ہی واقعی جس کو ہدایت دے دے اور کسی کا دل پلٹ دے. تو ابو قبشہ کون تھے؟ اینسیسٹرز میں تھے، آبا میں سے تھے اور ننیالی میں سے تھے. جدید تو اب لینیج میں کہیں ان کا نام کیوں نہیں پڑھتے، وہ ننیال میں سے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ ان کا نام کیوں لیا اسپیسیفک، وہ شاباش عیسائی ہو گئے تھے.
اور چونکہ انہوں نے یہ بت پرستی چھوڑ دی تھی، کرسچینٹی اختیار کی تھی، تو پہلے ہی وہ ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ دیکھو اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. تو اب ان کی طرف نسبت کر کے نا کہ اس نے بھی تو اپنا دین چھوڑا تھا نا، یہ بھی اس کا ہی بیٹا ہے. ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو. یعنی ابھی کوئی قافلے آئیں گے، اب چلو ہم پہ ساروں پہ جادو ہو گیا لیکن ان پہ تو نہیں ہو سکتا. مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی. اور غالباً شق قمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقع اسراء اور معراج کی تمہید تھی، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. واللہ عالم. یعنی اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے وہ اس کے بعد ہوا تھا، اور شق قمر پہ جو یقین کر لے گا تو اس کو اسراء والمعراج پہ یقین کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور سبحان اللہ، جب میں آپ کے لیے یہ پڑھ رہی تھی، حالانکہ بہت دفعہ یہ پڑھا بھی ہوا پہلے بھی سبحان اللہ معراج کا واقعہ، لیکن ریئلی آئی واز میسمرائزڈ. سبحان اللہ، جو اسراء والمعراج کا واقعہ ہے، واقعی جب انسان اس میں ساتھ سفر کرتا ہے نا، جیسے کہ ہم ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، تو اتنا امیزنگ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے واقعی ایک نشانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، لک ایٹ دا ٹائمنگ. سبحان اللہ، ٹائمنگ کون سی ہے اسراء والمعراج کی؟ یہ ہجرت سے پہلے کا، ٹھیک ہے. اب یہ کیا گزر چکا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ کیا گزر رہا ہے، یعنی ایک نشانی کو اس وقت سے مانگ رہے ہو. یعنی آپ خود سوچیں کہ جیسے ہم جیسے لوگوں ہم کتنے ڈپریس ہو جائیں گے اس کے بعد. مطلب ہے کہ میں کوشش کر کے تھک گئی، اٹس ٹو مچ ناؤ، اور جو گزر چکی ہے وہ بھی ٹو مچ تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے ان مع العسر یسرا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سفر صبر کا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا اس دنیا میں کس فارم میں؟ اسراء والمعراج کی فارم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو کنسول کرنے کے لیے نا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں دکھائیں اور وہ چیزیں دکھائی اور وہ سیر کرائی. دنیا والے اگر آپ کو ٹھوکر مارتے ہیں نا، کوئی طائف والے اور کوئی مشرکین مکہ ہے، تو دیکھو اللہ نے آپ کی کیسی مہمان نوازی فرمائی ہے. میں وہی سوچ رہی ہوں کہ ان کا جو تین چیزیں اس میں پڑھتے ہوتے ہیں کہ ان کا صبر، آدمی اور ان کا فوکس. بالکل اپنی نیشن میں. بالکل سبحان اللہ. اسراء والمعراج، اسراء اور معراج. اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا. اسراء کہتے ہیں سیر کو، ٹریولنگ ان دا نائٹ، رات کے وقت سیر کرنا. اور جب الاسراء ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی، وہ کون سی سیر تھی؟ وہ ہم معراج سمجھتے ہیں نا، جب ہم معراج کہتے ہیں تو ہم اس میں ٹوٹلی سب کچھ لے آتے ہیں، ایسا نہیں. اسراء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے جو بیت المقدس گئے، وہ یہ کیا ہے؟ اسراء، یہ زمین کی ہے سیر. اس کے بعد معراج ہے اوپر. تو the total is not معراج، یہ ہے اسراء اور یہ ہے معراج. ٹھیک ہے، معراج کس سے ہے؟ عین را جیم سے. آراجا کہتے ہیں اوپر کو چڑھنا نا، عروج اسی سے ہے نا. تو معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ گئے. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر سبحان اللہ اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن آج کتنا کھڑا ہو گیا کہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، جسم اور روح کے ساتھ نہیں تھا بلکہ صرف روح کے ساتھ تھا. بعض نے کہنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا. ایسی بات نہیں. اس لیے کہ جب ہم یہ واقعہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو مشرکین مکہ کا ریاکشن تھا اس واقعے کی طرف، وہ اتنا سویئر تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو تو ایک پوائنٹ مل گیا نا کہ چلو ایک اور بات مل گئی اس کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ تو بس ایسے ہی بہتی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر یہ صرف خواب ہوتا، مثلا میں آپ کو کہوں کہ میں رات کو خواب میں نا جنت میں پھر رہی تھی، تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم جھوٹی ہو، یہ ایسے نہیں ہو سکتا.
राइट, क्योंकि ख्वाब में आप कहीं से भी जा सकते हैं। आप कहें मैं ख्वाब में चांद पे गई थी, तो कौन आपको डिनाई करेगा? व्हाट्स द बिग डील? बिग डील ही तब है जब मैं कहूँ कि मैं इसके साथ, इस जिस्म के साथ मसलन चांद पे गई, तो तब आप कहेंगे नहीं ये तो झूठ है, राइट। तो उन्होंने झुटलाया क्यों? इतना बड़ा फसाद क्यों खड़ा हो गया था वहां पे? इतना बड़ी लड़ाई और झगड़ा और बातें करने का उनको मौका क्यों मिला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस्म के साथ गए हैं, ट्रैवल किया है? समझ आई बात? और इसीलिए तो ये मोजा है, वरना मोजा क्या चीज होती? ठीक है, ख्वाब देखना तो कौन सी वजह, आप ख्वाब देखते हैं, हम रात को पता नहीं ख्वाबों में किधर किधर घूमते रहते हैं, क्या इसके अंदर बात है? जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला की पाक है वो जात, तारीफ उस जात के लिए जो अपने बंदे को रात में लेके गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वरना अगर ख्वाब ही होता तो इसके अंदर इतनी बड़ी उसकी क्या बात थी? इसका मिरेकल, ठीक है। तो इसलिए सुब्हानल्लाह कहा गया। लेकिन आज लोगों को इसी के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जो है ना, नहीं, क्योंकि वो कहते हैं अगर हम ऐसी बातें कहेंगे तो गैर मुस्लिम सोचेंगे ये तो मतलब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, और ये बात हमारे ऊपर शायद कोई हर्फ आ जाए। तो इसलिए इसरा का जिक्र कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के इस इरशाद में आता है, जो ये मैंने आपको बताया कि पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई, जिसके गिर्द हमने बरकत रख दी है ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। चले आपको सैर के लिए लेकर चलें। अल्लाह ताला ने फरमाया इतने इनके हालात और इनकी ये सब चीजें देख के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पे गुजर रहा है, आप क्यों गमगीन होते हैं? चले आपको अल्लाह ताला सैर कराए और आपको वो निशानियां दिखाएं। सुभान अल्लाह, आप अल्लाह ताला के मेहमान बने, गेस्ट। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला वो सुनने वाला और देखने वाला। तो यानी इसरा का जिक्र कुरान में कहा है, अगर आपसे कोई पूछे तो सूरह इसरा में, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं। और मेराज के बारे में वो उसका जिक्र इस सूरत में नहीं है, इसमें सिर्फ किसका, ये तो जमीन वाली सैर का। मेराज का जिक्र किसमें? सूरतुन नज्म, इसकी 7वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक में मज़कूर है। और ये भी कहा जाता है इन आयत में जो कुछ मज़कूर है वो मेराज के मासिवा है। इसरा और मेराज के वक्त में भी इख्तिलाफ है, तब ये हुआ था। एक कौल है कि जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई उसी साल ये वाक़या पेश आया। एक कौल ये है कि सन 5 नबुव्वत में आया। एक कौल ये है कि 27 रजब सन 10 नबुव्वत में आया। एक कौल ये है कि 17 रमजान को आया सन 12 नबुव्वत में। एक कौल ये है कि मुहर्रम में, और एक कौल ये है कि 17 रबीउल अव्वल सन 13 नबुव्वत में। आपने देखा कितने सारे कौल है, देखा आपने कि कितने सारे कौल है। इसके बावजूद हमने 27 रजब को एक रात हम मनाते हैं जिसमें हम सोचते हैं इबादत करनी है, और इसके अंदर मेराज के दिन का हमने रोजा रखना है और हमने ऐसे करना है। ये कहाँ से आया? वो तो डे ही नहीं पता, डेट ही नहीं पता कि कौन सी है। क्यों नहीं डेट पता? सहाबा कराम को तो अपने ऊंटों का भी लिनियज मालूम था और उनके भी नाम याद थे। क्या एक डेट याद रखना ही मुश्किल था उनके लिए? ताकि जी, इसलिए कि उस वक्त में इस्लाम में डेट मैटर नहीं करती, वाक़यात मैटर करते हैं। क्या उससे सबक है वो मैटर करता है। वो डेट्स इसलिए याद नहीं रखा करते थे। इसीलिए हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेट में भी आपने देखा ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसी तरह ये मेराज की डेट में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है। जिसका महीना ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे महीने कितने सारे लिखे हैं। मुहर्रम लिखा हुआ है, रबीउल अव्वल लिखा हुआ है, रजब लिखा हुआ है, तो ये सारे, रमजान लिखा हुआ है। 4 तो महीने आप इसमें से डिसाइड कैसे करेंगे? नहीं डिसाइड हो सकता। तो डेट कहाँ से आ गई? फिर महीना ही नहीं पता। हाँ, मगर ये मेजॉरिटी उनका ख्याल है स्कॉलर्स का कि ये हिजरत से पहले का वाक़या है। इतनी पहले का नहीं है कि जैसे जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई उस वक्त का नहीं, हिजरत से 1 साल पहले का ये वाक़या हुआ है। ठीक है, तो इससे ये हमें टाइमिंग पता चल गई कि क्या टाइमिंग है, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि इस्लाम में कौन सी चीज अहमियत रखती है, नॉट द डेट। इसीलिए डेट को मनाना कोई अहमियत नहीं रखता। डेट चाहे वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ डेट हो, चाहे वो कोई भी और डेट हो, उसको मनाने की कोई अहमियत नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में किस चीज की अहमियत है? जो वाक़या हो। ये बात को ज़हन में रखें। हम तो खैर 80 साल के होकर अपनी भी बर्थ डेट मनाते रहते, तो वो फिर हम औरों की भी उसी तरह सोचें कि बस वो एक चीज के सबक नहीं लेते कि हम जो वाक़या है उससे क्या हमें सबक मिलता है, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। तो असल बात ये, क्योंकि जब कौमें जो है ना उनका गवाल होता है तो यही चीजें रह जाती हैं।
تو اصل بات ہے کہ ہم معراج کے سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اتنے اہم بات سے کیا سیکھا ہم نے, وہ چیز اصل میٹر کرتی ہے. تو یہ ہو گیا کہ کب یہ واقعہ ہوا. اب یہ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہمیں اب انہوں نے خلاصہ سا دے دیا کہ جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے. بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو دونوں میں کیا کوئی کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں, کنٹرڈکشن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی سو رہے تھے, وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر حرم آئے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور سینے مبارک کو دھویا گیا اور اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پہلے بھی اس قسم کا واقعہ ایک دفعہ ہو چکا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے, 4-5 سال کے تھے. اور اس واقعے میں ایک اگر آپ کو یاد ہو بات تو ایک بلیک اسپاٹ تھا جو انہوں نے نکالا, لیکن اب کی روایات میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اب کوئی بلیک اسپاٹ نہیں. سبحان اللہ, وہ نکال دیا گیا. 2 دفعہ زندگی میں شق صدر کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, سینہ چاک کیا گیا. اور یہ کیوں سینہ چاک کیا گیا, کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ بالکل پریپریشن ہو رہی ہے نا. آپ کے ایسٹروناٹ نے یہاں تک جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ لباس پہنایا جاتا ہے, پھر اس کو پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے, تو پھر اس کو لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل ڈفرینٹ ڈائمینشن میں جانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اور ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا جو وہاں پہ ہیں, سبحان اللہ, اس کے لیے کیا دل چاہیے ہوگا. اور اس کے لیے پہلے دل کو کلین کیا گیا. تو ہر چیز کے لیے کوئی مقام پانے کے لیے نا کوئی انسان کو اس قابل بننا پڑتا ہے تو تب وہ مقام ملتا ہے. تو یہ اتنی بڑی شہر کے لیے قابل بنایا گیا. اچھا, اب پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ سارا جب آپریشن کمپلیٹ ہو گیا تو اب براق لائی گئی ہے. اب براق کیسی ہے, براق کیا جانور ہے؟ یہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا, پونی سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور تھا. اب اس کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ اپنا کھر یعنی اپنا فٹ وہاں رکھتا تھا اپنی نگاہ کے آخری مقام پہ جہاں پہ اس کی نظر, ابھی ہماری نظر کہاں تک پہنچی, آسمان تک جب چلی جاتی ہے کہ وہ آسمان ہے, تو اس اینیمل کی نظر کہاں تک جاتی تھی, جہاں تک اس کی نظر ہوتی تھی وہاں تک اس کا ایک سٹیپ ہوتا تھا. سبحان اللہ, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ کیا ہوگی. اور یہ آپ یہ سوچیں کہ یہ براق کہاں سے آیا, کیا اینیمل ہے, کہاں رہتا ہوگا. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر یعنی زمین بھی کسی بھی تھی, اس کی لگام بھی تھی, تو جب جبرائیل علیہ السلام پکڑ کے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اسٹیپ کرنے لگے, سوار ہونے لگے, تو وہ ایک دم دھتکا, شوخا ہو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ذرا ڈانٹ پلائی کہ کیا تم اس طرح سے کر رہے. یہ یاد رکھو کہ آج تک جتنے لوگ تم پہ سوار ہوئے ان میں سب سے زیادہ باعزت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تم پہ سوار ہو رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اور بھی کوئی سوار ہوئے تھے اس کے اوپر, وہ کون تھے, یہ کن کے لیے لائی جاتی ہے براق کی سواری, یہ کہاں ہوتی ہے. یہ سبحان اللہ غیب کی باتیں ہیں. نہیں, جنت میں کیسے, جنت میں تو کوئی چیزیں, جنت کے بارے میں تو یہ ہے نا جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو گیا وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا. جنت تو اللہ نے انسان اور جنوں کے لیے بنائی ہے. براق کدھر ہے, وہی جو ہم نے ابھی آیتیں پڑھی ہے نا, اللہ کے غیب کے خزانوں کو سوائے اس کی اور کوئی نہیں جانتا.